بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی 778 کے دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسے اڑنے والے پنکھوں والے اور خوبصورت چاندی کے جسم والے نایاب گھوڑے۔ اڑنے والے گھوڑے حضرت سلیمان علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے اور آپ کی سواری کی زینت بنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نبی علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پنکھ کیوں کاٹ دیے، اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ تو ناظرین، زمانہ قدیم کے اندر گھوڑے اپنا معیار خود رکھتے ہیں۔ گھوڑے نہ صرف سواری کے لیے بلکہ جنگوں میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ زمانہ قدیم کے اندر لوگ گھوڑوں کو بیچنے کے لیے اور ان کی خرید و فروخت کے لیے ان کی اسناد اپنے پاس رکھتے تھے، اور ان کی نسل، ان کے باپ دادا کی نسل اور لینے والے کا اتا پتہ سب اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو گھوڑوں کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے استبل بنائے جاتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایک آدمی مقرر کیا جاتا تھا تاکہ ان کی اچھے طریقے سے حفاظت کی جا سکے، کیونکہ ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے مخصوص لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم اڑنے والے خاص گھوڑے جو حضرت سلیمان علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو احباب وقار، قرآن کریم کے اندر ایک ایسی شہزادی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا کا ذکر آیا ہے۔ جب اس کی شادی حضرت سلیمان پیغمبر علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی تو ایک دن اس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، آپ کا ہواؤں پہ بھی راج ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے پہ آپ کی حکومت ہے، اور آپ کا اڑنے والا تخت اسے جو بہت پسند تھا۔ عرض کی کہ حضور، میری خواہش ہے کہ میں بھی اڑنے والے تخت پہ دنیا کی سیر کروں، جیسے آپ تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو سلیمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس نے آپ کا اڑنے والا تخت حاضر کر دیا، جس پر بیٹھ کر ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ہوا کے اندر زمین کا نظارہ کرنے لگے۔ تو ان کے تخت نے ان کو 7 سمندروں کے درمیان ایک ایسے جزیرے پر اتار دیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے کے سرسبز اور شاداب جگہ کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے لگی۔ اچانک ہی اس نے ایسے نایاب گھوڑے دیکھے جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے نورانی پر اسے بہت زیادہ پسند آئے، اور حضرت سلیمان پیغمبر کے لشکر کو دیکھ کر وہ گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کو وہ گھوڑے جو سنہری پنکھوں والے تھے اور موتیوں کے جسم والے تھے، خوبصورت گھوڑے بہت زیادہ پسند آئے۔ جب آپ واپس اپنی سلطنت پر پہنچے تو آپ نے تمام جنات کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ مجھے فلاں علاقے کے وہ اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو ان جنوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم خشکی والے جنات ہیں، اس لیے ہم سمندروں کی تہ میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا تو پھر وہاں کون جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، ایک ہی جن ہے جو آپ کی نافرمانی کر کے، آپ کی اطاعت نہ کر کے سمندروں کی گہرائی میں چھپ گیا ہے، وہی ان گھوڑوں کو لے کر آ سکتا ہے۔
تو حضرت سلیمان پیغمبر نے انہیں حکم دیا کہ مجھے وہ جن چاہیے جو یہ گھوڑے لے کر میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو وہ جنات سمندر کے کنارے پر پہنچے اور انہوں نے صدا لگائی کہ اے ہمارے دوست، باہر آ جاؤ، جس کے ڈر سے آپ سمندر کی تہ میں چھپ گئے ہو وہ بادشاہ انتقال کر گیا ہے۔ جب یہ آواز اس جن نے سنی تو وہ پانی کی سطح پر پہنچا، تو جنات نے جو حضرت سلیمان پیغمبر کے وفادار تھے انہوں نے اسے گرفتار کر کے اللہ کے نبی سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ جن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے معافی طلب کی اور اطاعت کا وعدہ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ حضور، آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا تو پھر فلاں علاقے کے اندر ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں اڑنے والے گھوڑے ہیں، وہ مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا حضور، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے، ہم انہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر سے وہ جنات رخصت ہوئے اور اس جزیرے پر پہنچے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گھوڑے ایک جھیل پر پانی پی رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کاریگری استعمال کر کے انہیں گرفتار کر کے اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو احباب ذی وقار، وہ گھوڑے حضرت سلیمان پیغمبر کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک ہوئے اور آپ کی سواری کے لیے مقرر کیے گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کا نبی حضرت سلیمان پیغمبر ان گھوڑوں کے پاس گئے اور ان کے سروں پر اور ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ وقت عصر نکلتا جا رہا ہے لیکن آپ کو اس چیز کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار، کیونکہ یہ مصلحت خدا تھی اس لیے انہوں نے ایسا بھول جانا ان کے لیے ہو گیا۔ تو احباب ذی وقار، حضرت سلیمان پیغمبر جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کا وقت عصر قضا ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی، تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر فوراً آئے اور سجدے میں گر گئے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے معافی طلب کرنے لگے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت سلیمان پیغمبر نے حکم دیا کہ وہ اڑنے والے گھوڑے میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ تو جب وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر نے ان کے پروں کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ جو چیز مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے میں وہ چیز ہی نہیں رکھوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی کہ یا اللہ، جو چیز آپ کے ذکر سے مجھے غافل کرتی ہے تو میں اس چیز کو ہرگز استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان نے ان کے پروں کو کاٹ دیا اور دوبارہ وہ پر کبھی بھی دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نسل کے گھوڑے جتنے بھی تھے سب کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور ان کی نسل تو چلتی رہی لیکن ان کا اڑنا بالکل ختم ہو گیا۔ تو جس کا نام روایات کے اندر جیاد آتا ہے، جیاد جید سے نکلا ہے کہ اڑنے والے گھوڑے۔ اور روایات میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ذوالجناح تھا وہ بھی انہی گھوڑوں کی نسل میں تھا۔ تو احباب ذی وقار، ان گھوڑوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور احادیث نبوی کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ ایک دن احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشانِ نبوت پر پہنچے تو آپ نے پردہ اٹھایا۔ پردہ جب اٹھایا تو آپ کی نظر
حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے کھلونوں پر پڑی، ان میں گڑیاں بھی تھیں۔ تو آپ سرکار نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری گڑیاں ہیں۔ ان گڑیوں کے اندر ایک ایسا گھوڑا تھا جس کو کپڑے کے پر بھی لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اڑنے والا گھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اڑنے والے گھوڑے بھی ہوتے ہیں؟ تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس اڑنے والے گھوڑے بھی تھے؟ تو سامعین محترم، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کھل کے ہنسے کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ گھوڑے تھے جن کا ذکر آپ نے سنا کہ جو حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس تھے، اور انہوں نے ان کے پر اس لیے کاٹ دیے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو جو بھی چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے، انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ احباب تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔